بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن میں بنو مزہج کے خلاف فتح مکہ کے بعد اسلام عرب کے کونے کونے میں پھیل رہا تھا۔ شمال و جنوب کے بڑے قبائل اسلام کی دعوت سن رہے تھے اور مدینہ کی ریاست مضبوط ہو رہی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یمن کے علاقے میں آباد ایک طاقتور قبیلہ بنو مزہج اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ یہ قبیلہ اپنی بہادری اور جنگی قوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ ان کے بعض سرداروں کو خدشہ تھا کہ اسلام کے پھیلنے کے بعد ان کی پرانی روایات اور سرداری کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مخالفت کا رویہ اختیار کیا۔ رمضان 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار اور قریبی رشتہ دار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کی قیادت سونپی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اہل بیت کے فرد تھے بلکہ بہادری اور قیادت میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یمن جا کر بنو مزہج کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانے تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ساتھ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی کہ مقصد قتال نہیں بلکہ دعوت ہے۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو پرامن طریقے سے اسلام کی طرف بلایا جائے۔ جب لشکر بنو مزہج کے قریب پہنچا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے آئیں۔ ابتدائی طور پر بنو مزہج کے لوگ ہچکچائے۔ وہ مسلمانوں کی طاقت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت سے واقف تھے۔ کچھ سردار نرم رویہ اختیار کرنے پر مائل ہوئے، لیکن چند سخت گیر لوگ قتال پر اتر آئے۔ دونوں گروہوں میں مشورہ ہوا اور آخرکار ایک بڑے حصے نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں اور بنو مزہج کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور نہایت حکمت کے ساتھ فوج کی قیادت کی۔ مسلمانوں نے صف بندی مضبوط رکھی اور ایک زبردست حملے کے بعد دشمن پر کامیابی ہے۔ اب کی بار بنو مزہج کے بیشتر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اعلان کیا کہ وہ آئندہ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، قیدیوں کو رہا کیا اور لوٹے ہوئے مال میں سے لوگوں کو واپس دیا۔ یہ طرز عمل قبیلے کے دلوں کو بدلنے کا باعث بنا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ نو مسلموں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات دے سکیں۔ انہوں نے قرآن سنایا، نماز سکھائی اور چند معذور افراد کو دین کی تعلیم کا ذمہ دار بنایا۔ یمن جیسے بڑے اور اہم علاقے میں اسلام کے جڑ پکڑنے کا یہ ایک اہم قدم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کامیاب مشن کے بعد مدینہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد یمن کے مختلف قبائل بھی اسلام کی طرف راغب ہوئے اور وہاں اسلامی دعوت مزید پھیل گئی۔ یہ سریہ دراصل اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اسلام صرف مکہ و مدینہ تک محدود نہیں بلکہ جنوبی عرب کے بڑے بڑے قبائل تک پہنچ چکا ہے۔ بنو مزہج جیسے طاقتور قبیلے کے اسلام قبول کرنے سے اسلامی ریاست کو مزید استحکام ملا اور یمن کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے۔ حاصل کلام رمضان 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہونے والا یہ سریہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام کی کامیابی صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل، شفقت اور دعوت کی طاقت سے بھی حاصل ہوئی۔ بنو مزہج کا اسلام قبول کرنا اسلام کی عالمگیر فتوحات کی بنیادوں کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنا۔